اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ تکمیلی تلبینہ، طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ ناظرین، کیا آپ بھی خوشحال مالداروں کی طرح کامیاب بزنس کر کے ہزاروں اور لاکھوں روپے کمانا چاہتے ہیں؟ اگر آپ کی ہاں ہے تو آج ہی سے اپنے علاقے میں تکمیلی تلبینہ کا آسان بزنس کرنا شروع کریں اور چند ہی مہینوں میں کامیاب بزنس مین بننے کے طریقے بہترین تجربوں کے ساتھ سیکھیں۔ بزنس مین بننے کا یہ موقع کہیں آپ کے بھی ہاتھ سے چلا نہ جائے، اس لیے ابھی ہم سے رابطہ کریں۔ 9890963757 تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے، 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں مدد کیجئے، چینل کو مضبوط کیجئے، ہمارا ساتھ دیجئے۔ ناظرین، اس وقت پہلی بڑی خبر میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے مسجد اقصی سے، بیت المقدس سے۔ آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ کل رمضان کا آخری جمعہ، جسے جمعۃ الوداع کہا جاتا ہے، اور آخری جمعہ کو برسوں سے پوری دنیا میں یوم القدس منایا جاتا ہے اور بیت المقدس کی بازیابی، فتح یابی کے لیے دعائیں کی جاتی ہے۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ ان 6 مہینوں سے فلسطین میں اسرائیلی اور یہودی آتنکوادیوں نے آتنک کا ننگا ناچ کھیلا ہے اور ہزاروں اہل ایمان کو شہید کر دیا ہے۔ 13,000 سے زیادہ معصوم بچوں کو اسرائیلی کتوں نے مارا ہے، 11,000 سے زیادہ عورتوں کو شہید کر دیا ہے، اور 36,000 سے زیادہ مسلمانوں کو، اہل ایمان کو اسرائیلی یہودی کتوں نے مار دیا ہے۔ 6 مہینے سے وہاں پر جنگ کے حالات ہیں، غزہ تقریباً ختم ہو گیا ہے، مگر پھر بھی فلسطین والوں کی ہمت، ان کی جرأت، ان کے ایمان کو سلام کہ وہ کسی بھی حال میں مسجد اقصی، بیت المقدس کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں۔ گزشتہ کل آخری جمعہ تھا، آخری جمعہ جمعۃ الوداع کے موقع پر باقاعدہ جمعۃ الوداع کے موقع پر 1.25 لاکھ فلسطینی بیت المقدس میں اسرائیلی کتوں کی سارے بریگیڈز توڑ کر 1.25 لاکھ فلسطینی اہل ایمان مسجد اقصی میں داخل ہوئے اور جمعہ کی نماز ادا کی۔ اس موقع پر باقاعدہ یہودیوں نے اور اسرائیلی کتوں نے اور اسرائیلی فوج نے باقاعدہ وہاں پر آنسو گیس کے گولے داغے، بم داغے، جس میں کئی مصلی، کئی نمازی زخمی ہوئے ہیں۔ پابندیوں کے باوجود بھی 1.25 لاکھ فرزندان توحید نے قبلہ اول بیت المقدس میں نماز جمعہ ادا کیا۔ دنیا بھر میں گزشتہ کل فلسطین کی حمایت، فلسطین کے سمرتھن میں باقاعدہ ریلیاں نکلی اور احتجاج، دھرنے، آندولن ہوئے اور دعائیں ہوئی، اور طوفان اقصی سے جو جنگ شروع ہوئی تو اب طوفان اقصی سے طوفان الاحرار یعنی آزادی کے نعرے بھی بلند کیے گئے ہیں۔ گزشتہ کل میں نے بھی باقاعدہ ہر سال کی طرح گزشتہ کل میں نے بھی جمعہ کے بیان میں جو جلگاؤں کی بڑی مسجد ہے، مدینہ مسجد اسلام پورہ، وہاں پر میں نے فلسطین پر بات کیا اور فلسطین
فلسطین والوں کی قربانیوں کو بیان کیا، مسجد اقصی بیت المقدس کتنی برکت والی جگہ ہے، قرآن کیا کہتا ہے، اللہ اور اس کا رسول کیا کہتا ہے، اس کو میں نے بیان کیا، اور پھر اخیر میں ہم نے مظلوم فلسطینیوں کے لیے دعائیں بھی کی۔ تو دنیا بھر میں الحمدللہ گزشتہ کل مظلوم فلسطینیوں کے لیے دعائیں بھی کی گئی۔ دوسری بڑی خبر بھی غزہ جنگ کو لے کر ہی آ رہی ہے۔ جی ہاں، امریکہ کے ایکس پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ، ان کا بھی اس وقت بیان آیا ہے کہ اسرائیل کو غزہ جنگ کو فوری طور پر ختم کرنا ہوگا، اور پوری دنیا اس بات کا ڈیمانڈ کر رہی ہے۔ حالانکہ 6 مہینے ہو چکے ہیں، اسرائیل ایک چھوٹا سا ناجائز ملک ہے۔ ناجائز اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دنیا جانتی ہے کہ یہ اسرائیلی یہودی کتے جب ان کو ہٹلر مار رہا تھا تو فلسطین کے مسلمانوں نے اسلام کی مہربانی رحم والی تعلیم پر عمل کرتے ہوئے ان کتوں کو سر چھپانے کے لیے چھوٹی سی جگہ رہنے کو دی تھی۔ حالانکہ ہٹلر نے کہا تھا کہ میں کچھ یہودیوں کو چھوڑ رہا ہوں تاکہ آنے والی دنیا مجھے یہ نہ کہے کہ ہٹلر بڑا ظالم تھا، یہودیوں کو لاکھوں یہودیوں کو مار دیا۔ ہٹلر نے کہا تھا کہ میں کچھ یہودیوں کو اس لیے چھوڑ رہا ہوں کہ دنیا آگے چل کر دیکھے گی کہ یہودی کتنے حرامی ہوتے ہیں اور کتنے بدماش ہوتے ہیں۔ آخر آج ہم کہہ رہے ہیں کہ سچ مچ ہٹلر کی سوچ صحیح تھی، اس نے دنیا کو سمجھانے کے لیے کچھ یہودیوں کو چھوڑ دیا تھا۔ آج ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر اتنوں کو بھی نہ چھوڑتا تو دنیا پر احسان کر دیتا۔ ان یہودیوں نے پوری دنیا میں یوں سمجھیے کہ آتنکواد کو پھیلا دیا ہے، اور اب خبریں آ رہی ہے کہ انہوں نے جس طریقے سے غزہ میں آتنکواد کا ننگا ناچ کھیلا، 36,000 مسلمانوں کو، 11,000 عورتوں کو، 13,000 بچوں کو مار دیا، شہید کر دیا، آج دنیا یہودیوں اور اسرائیلیوں کے لیے بد دعائیں کر رہی ہے۔ اور کمال کی بات ہے کہ چھوٹا سا ملک ہے، ملک نہیں مطلب وہی پھر واپس دوبارہ میں کہہ رہا ہوں کہ ناجائز ملک ہے، اور اس کا ناجائز باپ جس نے اس کو پالا پوسا بڑا کیا وہ امریکہ ہے، لیکن امریکہ بھی ڈھکوس لے کر رہا ہے، دنیا کو دکھانے کے لیے مگرمچھ کے آنسو بہا رہا ہے اور اسرائیل کو دھمکی دے رہا ہے جنگ بند کرنے کی۔ حالانکہ سچ تو یہ ہے کہ اگر امریکہ چاہے تو 1 گھنٹے میں جنگ بند ہو سکتی ہے، مگر اصل سپورٹر اور اصل آتنکوادی امریکہ ہے، جو ہتھیاروں کی سپلائی سے لے کر ہر طرح سے اسرائیل کو پالتا پوستا بڑھاتا اور مدد کرتا ہے۔ آپ کا پرسنل ڈاکٹر شاویز سیکسولوجسٹ، کسی بھی سیکس کی پرابلم کو لے کر آپ مجھ سے کبھی بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو شوگر ہے، بنا انگریزی دوائی، بنا پرہیز کے آپ کا شوگر ختم ہو جاتا ہے، بواسیر خونی ہو یا مسے والی ہو، نسوں کا درد، جوڑوں کا درد، گٹھیا بھائی، ابھی کانٹیکٹ۔ متحدہ عرب امارات UAE یعنی دبئی وغیرہ، یہاں سے ایک اچھی خبر میں اسے کہوں گا جو آ رہی ہے کہ متحدہ عرب امارات حکومت نے اسرائیل کے ساتھ سفارتی رابطے، سفارتی تعلقات منقطع کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ میں اسے خوشی کی یہ خبر کہوں گا، لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہوں گا کہ نالائقوں، تم کو 6 مہینے کے بعد میں یہ اعلان کرنا پڑ رہا ہے، جب ہزاروں فلسطینی شہید ہو گئے، غزہ ختم ہو گیا، مگر تمام کے تمام بے غیرت اور بے شرم اسلامی ملک یہ خاموش ہے۔ اور میں تو لگاتار بیانات میں کہہ رہا ہوں کہ نہ سعودی عرب چھوٹے گا، نہ ترکی چھوٹے گا، ان تمام بدماشوں کو اللہ کے دربار میں حاضری دے کر باقاعدہ ان کی پکڑ کی جائے گی، کیونکہ ان تمام نے فلسطین کو چھوڑ دیا، تنہا چھوڑ دیا، جبکہ 56 اسلامی ملک ہے۔ میں تو اکثر کہتا ہوں کہ اگر یہ کمینے 5 اسلامی ملک بھی اگر میدان میں اتر جاتے تو اسرائیل اور امریکہ اور کسی کی ماں نے دودھ نہیں پلائی کہ کسی ایمان والے پر وہ ظلم کرتا۔ خیر، متحدہ عرب امارات نے اسرائیل کے ساتھ اپنے سفارتی تعلقات کو ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ اب اس خبر کو دکھانے کا میرا مقصد یہ بھی ہے کہ جتنے اسلامی ملک ہیں انہوں نے فٹافٹ کم از کم اتنا تو کرنا چاہیے کہ اسرائیل کے تمام دروازے بند کر دیے جائیں۔ بلکہ میں نے گزشتہ کل مسلمانوں کو یہ کہا کہ تھوڑی بھی اگر تمہارے اندر تیگ ہے اور تھوڑا بھی اگر ایمان ہے تو کم از کم اسرائیل کے جتنے پروڈکٹس ہیں اور جتنے اس اسرائیل کے سپورٹ کرنے والے ملک ہیں ان کے جتنے پروڈکٹس ہیں ان کا تم بائیکاٹ شروع کر دو۔ مگر مسلمانوں کا جوش جو ہے وہ سوڈا بوتل کی طرح ہوتا ہے، شروع میں 1 مہینہ تک کے بائیکاٹ کی اپیل ہوتی رہی اور اب سب بھول گئے اور سب بڑی دھوم سے پیپسی، مازا اور مرنڈا اور تھمس اپ سب پی رہے ہیں۔
ذرا ان کو پیتے وقت یہ سوچا کرو کہ تم فلسطین کے معصوم بچوں کا خون پی رہے ہو، تو بائیکاٹ شروع کرو۔ بائیکاٹ کا بڑا اثر گرتا ہے۔ میکڈونلڈس کے بڑے بڑے فرنچائز اور بڑی بڑی فیکٹریاں بند پڑ گئی ہے تمہارے بائیکاٹ کی وجہ سے۔ کوئی یہ نہ سوچے کہ بائیکاٹ سے کیا ہوتا ہے، بائیکاٹ کرو، دیکھو دنیا اسرائیل کی ہل جائے گی۔ مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا۔ حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جوڑوں میں درد، گردوں میں پتھری، شوگر، کھجلی، لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے۔ ابھی کانٹیکٹ۔ ہربل سپر لے کر آیا سمراٹ گولڈ کٹ جو کہ مایوس شادی شدہ مردوں کے لیے ہے۔ ان کو پیور جڑی بوٹی سے بنایا گیا ہے۔ اس سے آپ کی ٹائمنگ بڑھتی ہے، جوش اور خواہش میں اضافہ ہوتا ہے، نسوں کی کمزوری دور ہوتی ہے۔ اگر یہ آپ ہم سے لینا چاہتے ہیں دیش و ودیش میں کہیں بھی، تو ہمارے دیے ہوئے اس کے نمبر پر کانٹیکٹ کریں۔ دن بڑی خبر آ رہی ہے، جی ہاں، اسرائیل کو ہتھیاروں کی فروخت بند کی جائے، ایسا ڈیمانڈ اب کیا جا رہا ہے، کیونکہ اسرائیل کو جو ملک ہتھیار دے رہے ہیں وہ سب کے سب اسرائیل کے آتنکواد میں شامل ہے۔ 600 وکیلوں نے رشی سونک کو خط لکھ کر یہ ڈیمانڈ کیا کہ اسرائیل کو ہتھیاروں کی فروخت بند کی جائے۔ برطانوی سپریم کورٹ کی سابق صدر لیڈی ہیل سمیت 600 سے زیادہ وکیلوں نے برطانیہ کی وزیر اعظم رشی سونک کے نام کھلا خط تحریر کر کے یہ بتایا کہ اسرائیل کو ہتھیاروں کی فروخت بند کی جائے۔ ایکچوئل میں برطانیہ بھی یہ وہ آتنکوادی ہے جو کھلے عام ہتھیار اسرائیل کو سپلائی کر رہا ہے۔ رپورٹ کے مطابق اب جو وکیلوں نے خط لکھا ہے تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ غزہ میں اسرائیلی فضائی حملے میں 7 امدادی کارکن جو ہلاک ہوئے ہیں، کیونکہ جو لوگ مدد پہنچا رہے ہیں اسرائیلی آتنکوادی ان پر بھی حملے کر رہے ہیں، تو 7 امدادی کارکن جو دوسرے ملکوں کے ہلاک ہوئے ہیں، ان کی ہلاکت کے بعد میں اب دنیا بھر سے آوازیں اٹھنے لگی ہے، اور دنیا بھر سے 600 وکیلوں نے رشی سونک کو اسرائیل کو ہتھیاروں کی فروخت بند کرنے پر دباؤ ڈالا ہے۔ مطالبہ کرنے والے قانون دانوں اور ججوں کا کہنا ہے کہ اسرائیل کو اسلحہ کی سپلائی کا مطلب اسرائیلی فوج کے ہاتھوں جاری نسل کشی کا حصہ بننا ہے۔ یعنی جو لوگ بھی اسرائیل کو ہتھیار سپلائی کر رہے ہیں، اس کا مطلب اسرائیل جو وہاں پر نسل کشی کر رہا ہے اور جینوسائیڈ کر رہا ہے اور معصوم بچوں کو قتل کر رہا ہے، اسرائیل کو ہتھیار دینے والے اس قتل میں برابر کے شریک ہیں۔ آخری بڑی خبر بھی غزہ ہی کے حالات اسرائیل اور مجاہدین کو لے کر آ رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ مجاہدین جن کے بارے میں پہلے امریکہ اور اسرائیل نے مل کر یہ کہا تھا، دنیا کے بڑے آتنکوادیوں نے، کہ 1 گھنٹے میں ہم ان کو ختم کر دیں گے، لیکن آج 6 مہینہ ہو گیا ہے، فلسطین ختم نہیں ہو پایا ہے، اور 6 مہینے سے وہ لوگ رمضان کی حالت میں، روزوں کی حالت میں بھی اسرائیلی آتنکوادیوں سے لڑ رہے ہیں، جن کے پاس فوج ہے، ہتھیار ہے، سب کچھ ہے، سپر پاور ہے، اس کے باوجود بھی لڑ رہے ہیں۔ اب جنگ بندی کی جو باتیں چل رہی تھی اس میں مصر، ایجپٹ اور قطر دونوں اس میں ثالثی بیچ میں آ کر باقاعدہ وہ جنگ بندی کے ایگریمنٹس کروا رہے تھے، لیکن ابھی خبریں آ رہی ہے کہ جنگ بندی کی مصر کی اور قطر کی جو پیشکش تھی وہ ناقابل قبول ہو گئی ہے۔ حماس یعنی مجاہدین کا بڑا بیان آیا ہے، انہوں نے کہا کہ غزہ میں امن مذاکرات کے لیے، امن قائم کرنے کے لیے کوئی نئی تجویز سامنے نہیں آئی ہے، یعنی جنگ بندی کا معاملہ ابھی تک حل نہیں ہوا ہے، بلکہ اب پورا رمضان بھی ختم ہو گیا ہے، ورنہ رمضان سے پہلے کہا جا رہا تھا کہ کم سے کم رمضان المبارک کے مہینے میں سیز فائر ہو، جنگ بند ہو، لیکن ایسا نہیں ہوا ہے۔ حالانکہ ایک خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ جو مدد یعنی کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں، اسرائیلی آتنکوادی غزہ کے معصوم بچوں تک دودھ اور پانی بھی نہیں پہنچنے دے رہے ہیں، بلکہ جو لوگ قطار میں مدد کے انتظار میں کھڑے ہیں، اسرائیلی کتوں نے ان پر بھی گولیاں چلائی، ان پر بھی بمباری کی۔ مگر ابھی خبر آ رہی ہے کہ جو بائیڈن نے اسرائیل کو دھمکی دی، اسرائیل کون؟ جو بائیڈن کا یعنی امریکہ کا ناجائز بچہ، یعنی اب بچہ، ناجائز بچہ اتنا طاقتور ہو گیا کہ اپنے ناجائز باپ کی سننے کو تیار نہیں۔ مگر اب خبریں آ رہی ہے کہ جو بائیڈن نے دھمکی دی اسرائیل کو، تو اسرائیل نے مصر کی بارڈر جہاں سے کھانا پانی جانے کا راستہ ہے وہ کھولنے کا اعلان کیا ہے۔ حالانکہ میں ان تمام چیزوں کو مانتا نہیں، یہ سب ڈھکوسلا ہے، امریکہ چاہے تو 1 گھنٹے میں جنگ بندی ہو سکتی